Assalamu alaikum. Name Tayyiba Noreen. Father name Muhammad Zareen. City name Haripur. سکونے قلب ملا لذت حیات ملی. سکونے قلب ملا لذت حیات ملی. حضور آپ ملے ساری کائنات ملے. بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا دوں. جب میں ایسے سخی کا گدا ہوں، کیوں کسی در پہ جا کے صدا دوں. میری بخشش کا سامان ہے، میری بخشش کا سامان ہے، میرے دل کا بھی ارمان یہی ہے. میرے دل کا بھی ارمان یہی ہے. ایک دن ان کے روضے پہ جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں. ایک دن ان کے روضے پہ جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں. بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا دوں. جب میں ایسے سخی کا گدا ہوں، کیوں کسی در پہ جا کے صدا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام سنا ہے محترمہ طیبہ نورین صاحبہ کا. اس کلام پر کمنٹ کرنے سے پہلے، اپنی ججمنٹ دینے سے پہلے، میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس سن 2021 کے اس مقابلہ حسن نعت میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. وہ پیغام یہ ہے کہ نعت خوان، ثنا خوان جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، اور جو سر ہے وہ اس کی سواری ہوتی ہے، اور جو کلام ہوتا ہے وہ زاد راہ ہوتا ہے. تو آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ زاد راہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. فرض کریں بندہ سواری لے کے منزل پہ پہنچ جائے، پاس زیادہ راہ نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمام محنت ہی رائے گاہ چلی جاتی ہے. آپ نے اپنی زاد راہ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سر آپ کی سواری ہے. سر جو ہے اس کے سہارے سے اپنے کلام کو سنبھال کے پڑھنا ہے. طیبہ نورین صاحبہ نے جب کلام شروع کیا ہے تو سر سے ہٹ گئی ہیں. بے طلب یہاں سے جب شروع کیا ہے تو سر جو ہے وہ پورا نہیں لگا ان کا. اور بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، جیسے انہوں نے استھائی کا اینڈ کیا ہے، جیسے اینڈ میں پڑھا تھا ویسے ہی شروع کرنا چاہیے تھا. انہوں نے وہ پر سانس لیا جو کہ نہیں بنتا تھا. اور جب دوسری لائن کہی ہے، جب میں ایسے سفر کا
ایسے ہو سکتا تھا اس کو مزید بھی خوبصورت کر کے، لیکن انہوں نے اسی طرز پہ پڑھ دیا، تو یہاں سے بھی تھوڑا سا سر جو ہے وہ ہلا تھا محترمہ کا۔ اور انترا جو ہے جب کہا ہے تو میری بخشش کا انہوں نے کہا ہے، میری بخشش کا، ایسے کہنا چاہیے تھا۔ ساما یہی ہے تو میرے دل کا یہ ارما یہی ہے، یہ ایک ہی مطلب بار میں انترا مکمل کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار انترا اٹھاتی پھر ویسے ہی اس کو مکمل کرتی۔ انہوں نے انترے کی پہلی لائن کو 2 دفعہ کہا ہے، اس کے بعد جو میرے دل کا ارما یہی ہے جو یہ لائن ہے، یہ بھی 2 بار کہی ہے۔ یہ رولز جو نعت کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں اینڈ جب کیا ہے استھائی، بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، تو وہ بہت خوبصورت نبھا گئی تھی، ایک ہی سانس میں کہا، اچھا کہا۔ اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اسکیل اگر یہ ایک 1 پوائنٹ اونچا رکھتی تو اس سے بھی اچھا اس کلام کو نبھا جاتی اور بہت خوبصورت ہو جاتا۔ ان کا آواز بہت اچھا ہے، سر میں بھی ہے، تو کسی کامل استاد کی رہنمائی اگر میسر آ جائے تو محترمہ طیبہ نورین صاحبہ اچھی ثنا خوان ہے، اچھا پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا محترمہ طیبہ نورین صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی نعت میں ویریشنز کریٹ کی ہیں، تو وہ بھی جو ویریشنز کریٹ کی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری کی ہیں۔ جیسے کہ ستائی کے شروع میں ہی انہوں نے بے طلب مجھ کو وہ پر وہ ایسے کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی ویریشن جو ہے وہ بنتی نہیں تھی۔ بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، ایسے سمپل کلام اٹھا لیتی۔ اور پوچھتے ہیں بتا اور کیا دوں، یہ سمپل کہتی تو بہت اچھا لگتا۔ انہوں نے اس کیا دوں پر بھی ویریشن کی ہے، اور سنا دوں اس پر بھی ویریشن کریٹ کی ہے۔ اور جو پہلا انترا انہوں نے اٹھایا ہے تو انترے کے شروع میں ہی انہوں نے میری بخشش کا ساما یہی ہے پہلی لائن میں جگہ کہہ دی تھی۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ پہلا انترا سمپل کہیں، پہلا جو انتری کی لائن ہے جب انترا اس کو پہلی دفعہ سمپل مکمل کریں، اس کے بعد آپ جگہ کہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک سجیشن تھی، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں جو ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے ثنا خوانوں کو تھوڑا سا ٹریٹ بھی کریں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلام سنا طیبہ نورین صاحبہ کا، تو آپ نے جب بے طلب مجھ کو وہ دے رہے ہیں، تو یہاں سے آپ نے جب بے طلب شروع کیا تب آپ کے جو آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی آپ کا ٹھیک مجھے نہیں لگا۔ اس کے بعد بیس میں جتنے بھی سر تھے وہ آپ کے بالکل آپ نے ٹھیک نہیں لگائے، جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے۔ بیس والے سر جتنے بھی آپ کے تھے وہ ٹھیک نہیں لگے۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ آپ کا جو سکیل ہے وہ آپ نے تھوڑا سا نیچے سے شروع کیا، ایک سر اور اونچا ہوتا تو پھر آپ کے یہ سر اچھے لگنے تھے۔ بہرحال آواز آپ کی سر میں ہے، کلام کا انتخاب بہت خوبصورت۔ اور ایک بات یہ کہ انترے میں جو پہلا حصہ ہے وہ آپ نے اس کو ریپیٹ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا حصہ تھا اسے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے بہرحال کلام آپ نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا، لیکن بیس کے سروں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کس خرچ سے پڑھیں تو پھر آپ کے بیس اور ٹی کے سر اچھے لگیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک اچھے ثنا خوان کو کہ اس کا خرچ کیا ہے۔ بیسیکلی خرچ کی بڑی اہمیت ہے، تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا جو سر ہے، آپ کا خرچ ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ ہر کلام کے بیس اور جو ہائی نوٹس ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے۔ جی تو طیبہ نورین صاحبہ، ماشاءاللہ آپ نے کلام کی سلیکشن بہت اچھی کی، بہت خوبصورت کلام ہے یہ۔ پڑھنے میں بھی آپ کو جب سنا تو کانوں کو بڑا بھلا بھلا محسوس ہوا، بڑی مٹھاس والی آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی، بڑی چاشنی ہے آواز میں۔ تو اگر ہاں نبھانے میں تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اسکیل کو اوپر رکھ کے بھی پڑھ لیتی نا تو آپ بہت اچھے سے اسے نبھا سکتی تھی۔
آپ نے تھوڑا اسکیل نیچے رکھا، جس کی وجہ سے ہر شعر کی اینڈنگ جو ہے اس کی پتہ چل رہا تھا کہ تھوڑی مطلب مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھے سے نبھایا، بہت اچھا پڑھا،